یوم ندعو کل اناس بإمامہم فمن اوتی کتابہ بیمینہ فأولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا۔ یہ سورۃ الاسراء سورہ بنی اسرائیل کی 71 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاک ارشاد کا خلاصہ ہے، جس قیامت کے دن ہم ہر انسان کو ان کے سرداروں کے ساتھ بلائیں گے، ان کے اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے، پھر جن کو ان کی اعمال کی کتاب ان کے دائنے ہاتھ میں دے دی جائے گی، وہ تو اپنی کتاب کو خوشی خوشی پڑھیں گے اور ایک ریشے جتنا بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ قرآن مجید کی مبارک آیت ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قیامت کے دن کو یاد کرو۔ قیامت کے دن تمام انسانوں کو قیامت کے میدان کے اندر جمع کیا جائے گا اور ہر انسان کو ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے تمام اعمال نامے جمع ہوں گے، پھر ایک ہوا چلے گی، ہوا چلے گی تو تمام اعمال نامے ہواؤں میں اڑیں گے، لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا دیے جائیں گے۔ جس وقت ہوا چلے، اعمال نامے ہوا میں اڑے، اس وقت تمام انسانوں کی نظر اعمال نامے کے اوپر ٹکی ہوئی ہوگی، کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ہر ایک آدمی یہ سوچے گا کہ میرا اعمال نامہ دائنے ہاتھ میں آتا ہے یا بائیں ہاتھ میں آتا ہے۔ اگر رائٹ ہینڈ میں آیا، جمڑے ہاتھ میں آیا تو اس بات کی نشانی ہے کہ یہ آدمی جنتی ہے، اور اگر بائیں ہاتھ میں، ڈابے ہاتھ میں آیا تو اس بات کی نشانی ہے کہ نعوذ باللہ وہ آدمی نقصان میں ہے، جہنم کے اندر ہے۔ تو انسان زندگی بھر جو اعمال کرتا ہے وہ فرشتے اعمال نامے میں لکھتے ہیں، اور قیامت کے دن وہ اعمال نامہ، وہ چوپڑا، وہ دفتر، وہ ریکارڈ تمام انسانوں کے ہاتھ کے اندر آئے گا۔ آج ایک چھوٹی سی پین ڈرائیو ہوتی ہے، USB ہوتی ہے، اس کے اندر کتنا سارا مٹیریل جمع ہو جاتا ہے، تو پوری زندگی کے انسان کے اعمال ایک چھوٹی سی چپ کے اندر اللہ تعالیٰ جمع کر دے وے، کیا مشکل ہوگا۔ قرآن کی دوسری آیت میں ہے وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ کھلی کتاب، انسان کا اعمال نامہ، اس میں تمام کی تمام چیزیں جو ہے جمع ہوگی، اور ہر انسان کے سامنے اپنا اعمال نامہ کھلا ہوا ہوگا۔ آیت کی دوسری تفسیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے یہ بھی آئی ہے کہ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام یعنی مقتدا، پیشوا، لیڈر۔ قیامت کے دن ہر انسان کو ان کے مقتدا، ان کا پیشوا، ان کے لیڈر کا نام لے کر پکارا جائے گا۔ ہم دنیا میں جس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں، جن کو اپنا مقتدا مانتے ہیں، جن کو اپنا پیشوا مانتے ہیں، ان کے نام کے ساتھ قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا لیڈر، قائد، گائیڈ، رہبر، اپنا آئیڈیل مانتے ہیں تو قیامت کے دن بلایا جائے گا، کہاں ہیں محمدی لوگ، کہاں ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے لوگ، آ جاؤ۔ جو لوگ کسی صحابی کو، عالم دین کو، اللہ والے کو، بزرگ کو مانتے ہیں اور نبی کی سنت کی اتباع ان بزرگوں کے طریقے پر رہ کر کرتے ہیں،
تو ان اللہ والوں کے ساتھ، ان بزرگوں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ کہاں ہے ابو بکر صدیق کے ماننے والے؟ آ جاؤ۔ کہاں ہے عمر فاروق کے ماننے والے؟ آ جاؤ۔ کہاں ہے عثمان غنی کے راستے پر چلنے والے؟ آ جاؤ۔ کہاں ہے علی مرتضیٰ کے طریقے پر چلنے والے؟ آ جاؤ۔ جس کسی اللہ کے نیک بندے کے طریقے کو دنیا میں اپنا کر سنت پر عمل کیا، قرآن پر عمل کیا، ان بزرگوں کے نام کے ساتھ پکار کر کے بلایا جائے گا، اور یہ بہت بڑی خوش نصیبی ہوگی۔ اللہ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کی نسبت کے ساتھ ہماری پکار ہو اور ان کے ساتھ جمع ہونا ہمیں نصیب ہو۔ یہی دعا قرآن میں دوسری جگہ یوسف علیہ السلام کی بھی آئی، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ قیامت کے دن اپنے نیک بندوں کے ساتھ جمع کر دینا۔ اور اگر اللہ بچاوے دنیا میں آئیڈیل اور نمونہ لیڈر قائد بنایا کسی گمراہ آدمی کو، بھٹکے ہوئے آدمی کو، شیطان یا شیطان کے ایجنٹوں کو، گمراہ کرنے والوں کو، آؤٹ لائن لوگوں کو، تو ان لوگوں کے نام کے ساتھ قیامت کے دن پکارا جائے گا۔ کہاں ہیں کہ جو غلط راستوں پر چلنے والوں کے طریقے پر چلتے تھے، جھوٹوں کی بات مانتے تھے، جو غلط دھندے کرنے والوں کی بات مانتے تھے، جو شیطان قسم کے لوگ ہیں، لوگوں کو بھٹکانے کا کام کرتے ہیں، ان کو اگر اپنا آئیڈیل بنایا، نمونہ بنایا، لیڈر بنایا، قائد بنایا، تو پھر ان کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، اور یہ انسان کے لیے بہت بڑی ناکامی ہوگی، بہت بڑی نقصانی کی بات ہوگی۔ ایک تیسری تفسیر ہے، یوم ندعو کل اناس بامامہم، قیامت کے دن ماؤں کے نام لے کر کے پکارا جائے گا۔ اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ظاہر کیا جائے گا، چونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے ابا نہیں تو ان کی ماں مریم کے نام سے پکارا جائے گا، اور حضرت حسن اور حسین کو جنت کی عورتوں کی سردار ماں فاطمہ زہرا کے نام پر پکارا جائے گا۔ اور اس میں ایک اللہ تعالیٰ کی بڑی ستاری کی شان یہ ہے کہ اگر کوئی دنیا میں بیچارہ زنا کی اولاد تھا تو اس کو اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا، تو اس کی رسوائی نہیں ہوگی، اس کی بدنامی نہیں ہوگی۔ ہر ایک کو ماں کے نام کے ساتھ پکارا جا رہا ہے، لہذا اس انسان کو بھی اس کی ماں کے نام کے ساتھ پکارا جائے گا۔ بڑی بات ہے، قیامت کے دن اللہ تعالی ہم کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے۔ جن کو دائنے ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا وہ تو خوش ہوں گے، خود بھی اپنا اعمال نامہ پڑھیں گے، دوسروں کو بھی پڑھائیں گے، اور جتنی نیکی کی ہوگی سب لکھی ہوگی، اللہ کی طرف سے ذرا بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، جو آدمی اس دنیا میں اندھا بنا رہا، یعنی آنکھ تھی لیکن نجات کا راستہ دیکھنے سے اندھا رہا، وہ آخرت میں نجات تک پہنچنے سے اندھا ہی رہے گا، بلکہ راستے سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا، بلکہ اندھے سے بھی زیادہ راستے سے بھٹکا ہوا رہے گا۔ اوہو بھائی، جو آدمی دنیا میں ہدایت کا راستہ دیکھتا نہیں ہے، اللہ نے آنکھ دی لیکن اسلام پر عمل نہیں کرتا، ہدایت کا راستہ دیکھتا نہیں ہے، جان بوجھ کے اندھا بنتا ہے، تو آخرت میں نجات تک پہنچنے سے اندھا رہے گا، بلکہ دنیا سے بھی گمراہ زیادہ ہو جائے گا، اس لیے کہ دنیا میں تو گمراہی کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن آخرت کے اندر جب بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ ملے گا تو پھر کوئی صلاح نہیں، کوئی سدھرنے کا چانس نہیں، پھر آدمی کو جہنم میں جانا پڑے گا۔
وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. جو وحی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے یہ کافر لوگ تم کو فتنے میں ڈال کر اس سے ہٹانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، کوشش میں لگے ہوئے تھے تاکہ اس وحی کے حکم کے سوا کوئی غلط بات تم ہمارے نام پر بنا کر پیش کرو، تب تو یہ کافر لوگ تم کو گہرا دوست بنا لیتے. یعنی یہ کافر لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی اور آج بھی مسلمانوں کے ساتھ برابر یہ سلسلہ قائم رکھے ہوئے ہیں، برابر کوشش کرتے ہیں، پوری طاقت لگاتے ہیں، پوری تدبیر کرتے ہیں کہ اسلام سے ہٹا دیوے، قرآن سے ہٹا دیوے، شریعت سے ہٹا دیوے، وحی سے ہٹا دیوے اور اللہ کے حکم کے خلاف عمل کرا دیوے، تاکہ آپ اللہ کے حکم کے سوا ہماری طرف عملاً غلط بات کی نسبت کر دیوے. نبی تو کبھی یہ کام نہیں کر سکتے، لیکن یہ امت کو سمجھانا مقصود ہے کہ نبی تو ہمیشہ ہدایت پر مضبوطی سے قائم رہیں گے، لیکن اے نبی کے امتیوں، اے نبی کے ماننے والوں، اگر تم لوگ نبی کے مبارک طریقے سے ہٹ گئے، نبی کے پاکیزہ طریقے سے ہٹ گئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے اوپر بھی عذاب آئے گا، سزا آئے گی. کافر لوگ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے. اگر تم دین سے ہٹ جاؤ، شریعت سے ہٹ جاؤ، تو یہ کافر لوگ آپ اپنا دوست بنا لیں گے. آج بھی یہی ہے کہ تم نام کے مسلمان رہو، نماز پڑھو، باقی پوری شریعت نہیں، پورا دین نہیں، پورا اسلام نہیں، خالی نام کا اسلام. تو یہ آپ سے بہت خوش ہے، بہت راضی ہے. جہاں بھی مکمل اسلام کی بات آئے گی، مکمل ایمان کی بات آئے گی، مکمل دین کی بات آئے گی، لڑیں گے، جھگڑیں گے، ناراض ہو جائیں گے. خالی نام کے مسلمان بن رہو، یہ خوش رہیں گے. واقعہ سنو، مکہ کے بڑے بڑے سردار امیہ ابن خلف، ابو جہل ابن ہشام اور خاندان قریش کے دوسرے کچھ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کے کیا کمپرومائز کی میٹھی میٹھی بات کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بتوں کو ذرا آپ ہاتھ لگا دیوے، ٹچ کر دیوے تو ہم آپ کے اسلام میں داخل ہو جائیں گے. دیکھو کیا کہہ رہے، ہمارے بتوں کو ذرا سا مان لو تو ہم اسلام میں داخل ہو جائیں گے. کبھی آ کر کیا کہتے تھے، اگر آپ واقعتاً سچے اللہ کے رسول ہیں اور ہم آپ کی خدمت میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اپنی مجلس سے ان غریب مسلمانوں کو ہٹا دیجئے. ان غریب مسلمانوں کے ساتھ بیٹھنا ہم مکہ کے مالداروں کی توہین ہے، انسلٹ ہے. اگر آپ ان غریبوں کو ہٹا دیں گے تو ہم آپ کے دوست ہو جائیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کے ایمان کی لالچ رکھتے تھے، اسی لیے حضور کے دل میں ذرا سا خیال پیدا ہوا کہ ان کی ڈیمانڈ ذرا پوری کر دو، شاید یہ مسلمان ہو جاوے. اللہ کے یہاں سے آیت نازل ہوئی، بالکل نہیں، اگر ان کو غریب صحابہ کے ساتھ مل کے بیٹھنا ہو تو بیٹھے، غریب صحابہ کو ہٹایا نہیں جائے گا. یہ نبی کی مجلس ہے، اس میں مالدار، غریب، امیر، فقیر سب برابر ہے، کوئی نیچا نہیں، کوئی اونچا نہیں. ان کافروں کی بات میں فتنہ ہے، ان کی دوستی میں بھی فتنہ ہے، اسی لیے ان کی بات مت مانو، ان کی دوستی کو چھوڑ دو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کافروں کی طرف ذرا بھی مائل نہیں ہو سکتے تھے، ذرا بھی ان کی بات کی طرف جھک نہیں جا سکتے تھے.
اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے، نبیوں کو بچا لیا ہے، لیکن ذرا سا جو امکان ہو سکتا تھا قدر قلیل، اقل قلیل، تو اس امکان کو بھی ختم کر دیا اور اللہ نے نبی کو معصوم بنا کے بچا لیا۔ تو نبی کی فطرت ایسی تھی کہ کافروں کی لغو اور بیکار بات کی طرف نبی کا مائل ہو جانا ممکن نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو ضرور بچا کر کے رکھے اور امت کو بھی بچ کر کے رکھنا ہے، بچ کر کے رکھنا ہے۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم تم کو نہ سنبھالتے، اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رکھتے تو ان کی طرف تھوڑا سا جھکنے کے قریب پہنچ جاتے۔ نبی کو بھی اللہ تعالیٰ ہی سنبھالتے ہیں، پھر ہم کو بھی اللہ تعالیٰ سنبھالے، اس کی بہت ضرورت ہے۔ اسی لیے دین پر استقامت کی دعا مانگو، اے اللہ آپ ہمیں اپنے دین پہ جما کے رکھنا، مرتد مت بنانا، دین سے ہٹا مت دینا، کامل طور پر ہمیں اپنے دین پر جما کے رکھنا۔ اِذَا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، اگر ایسا ہو جاتا تب تو ہم تم کو دنیا میں بھی دگنی سزا کا مزہ چکھاتے اور مرنے کے بعد بھی دگنی سزا کا مزہ چکھاتے، پھر تم کو ہمارے مقابلے میں کوئی مددگار نہ ملتا۔ اس آیت کا ایک میننگ یہ ہے کہ فرضی نافرمانی پر سزا کا بیان ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی بالفرض پاسبل تو نہیں تھا کہ نبی کافروں کی بات مان لے، لیکن بالفرض تھوڑی سی دیر کے لیے مان لو کہ نبی ان کافروں کی بات کی طرف ذرا بھی مائل ہوئے تو دنیا کی زندگی میں بھی ڈبل عذاب، آخرت میں بھی ڈبل عذاب، اور جب اللہ کا عذاب آتا تو کوئی اللہ کے عذاب سے مدد کرنے والا نہ ہوتا، بچانے والا نہ ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نبی کو بچاتے ہیں، نبی کی حفاظت فرماتے ہیں، اور نبی کو اللہ تعالیٰ دین پر ہمیشہ قائم اور باقی رکھتے ہیں۔ چونکہ نبی اللہ کے خاص بندے ہیں، اسی لیے ان کی چھوٹی غلطی بھی بڑی سمجھی جاتی ہے، اسی لیے ڈبل عذاب کی بات ہوئی، جیسا کہ نبی کی پاک بیویوں کے لیے بھی یضاعف لها العذاب ضعفین کی بات کہی گئی۔ بہرحال نبیوں کو تو اللہ بچا کے رکھتے ہیں، نبی کبھی بھی دین سے ہٹ کر کے کسی راستے پر نہیں جا سکتے، شریعت کے علاوہ کسی راستے پر نبی نہیں جا سکتے۔ نبی ہمیشہ شریعت پر، دین پر، ایمان پر جم کے رہتے ہیں، لیکن امت کو سمجھا دیا گیا، اے مسلمانوں، اے ایمان والو، اے کلمہ پڑھنے والو، تم ایمان پر، اسلام پر، دین پر پورے طور پر جم کے رہنا، ورنہ اللہ کا عذاب دنیا میں بھی آئے گا، مرنے کے بعد قبر میں، آخرت میں آئے گا، اور اللہ کا عذاب آئے گا تو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ یاد رکھو، کوئی کتنا ہی بڑا آدمی ہو لیکن اللہ کی نافرمانی کرے تو سزا آتی ہے۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا وَإِذًا لَا يَلْبَثُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، اور وہ کافر تو اس فکر میں لگے تھے کہ تمہارے قدم مکہ یا مدینے کی زمین سے اکھاڑ دیوے، تاکہ وہ کافر تم کو اس میں سے نکال دیوے، تب تو تمہارے جانے کے بعد ان کو بھی بہت تھوڑا رہنا نصیب ہوتا۔ سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحویلا، تم سے پہلے ہمارے بھیجے ہوئے
رسولوں کے ساتھ بھی ہمارا یہ طریقہ رہا ہے اور تم ہمارے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ یہ کافر لوگ، یہودی لوگ، دشمن لوگ مکہ یا مدینہ کی زمین سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنا چاہتے تھے۔ اگر یہ آپ کو نکال دیتے تو وہ خود بھی وہاں لمبا نہیں رہ پاتے۔ ہمارا قانون ہے کہ جتنے نبی ہم نے آپ سے پہلے بھیجے، جب نبی کی قوم نے نبی کو وطن سے نکالا تو اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی وہاں سے نکال دیا، قوم کو بھی وطن میں رہنا نصیب نہیں ہوا، اور قوم بھی جو ہے عذاب سے اجاڑ دی گئی، برباد کر دی گئی، ویران کر دی گئی، اور ہمارے قانون میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے۔ مدینہ کے یہودیوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ سے نکالنے کا پلان بنایا، مکہ کے کافروں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے کا پلان بنایا۔ ایک روایت سنو حدیث کی، تفسیری روایت ہے۔ مدینہ منورہ کے یہودی ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، عرض کیا، اے ابو القاسم، حضور کو ابو القاسم کے لوگ پکارتے تھے آپ کے بیٹے قاسم کی وجہ سے، آپ اپنے نبی ہونے کے دعوے میں سچے ہو تو ملک شام جا کے رہو، چونکہ شام سیریا محشر کی قیامت کی زمین ہے، نبیوں کی زمین ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت پر بھی ان کی بات کا کچھ اثر ہوا۔ جب آپ غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے گئے تو بعض روایت میں ہے کہ آپ نے تھوڑا سا ارادہ کر لیا کہ اب میں ملک شام میں رہوں۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا کہ نہیں، آپ کو مدینہ ہی میں رہنا ہے۔ اور مکہ کے کافروں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکۃ المکرمہ سے نکالنے کا ارادہ کیا، پلان بنایا، سازش کی، اور اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم آیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے، لیکن جب نبی مکہ چھوڑ کے مدینہ چلے گئے تو مکہ والوں کی زندگی بے چینی والی ہو گئی۔ جس دن حضور نے ہجرت کر لی، مکہ والوں کو مکہ میں چین نہیں ملا۔ حضور کی ہجرت کے 1.5 سال کے بعد بدر کی لڑائی میں بڑے بڑے 70 کافر مارے گئے، احد میں بھی ان پر بڑے حالات آئے، غزوہ احزاب میں ہارے، فتح مکہ کے اندر تو بالکل مکہ فتح ہو گیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے مکہ سے نکالا، اللہ نے کافروں کو مکہ میں چین سے رہنا ختم کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ کا دستور ہے۔ جس قوم نے اپنے نبی کو ستایا، جس قوم نے نبی کو وطن سے نکالا، وطن سے نکلنے پر مجبور کیا، تو وہ قوم وہاں چین سے رہ نہیں پاتی، ٹک کے رہ نہیں پاتی، آرام سے نہیں رہ پاتی۔ اللہ کا عذاب اس قوم پر آتا ہے، آتا ہے، آتا ہے۔ تو نبی کا رہنا بستی میں رحمت، نبی کا رہنا بستی میں برکت۔ جب نبی کو نکال دیا تو بستی والوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آتا ہے، بستی والے بھی چین سے نہیں رہ پاتے، بستی والے بھی اطمینان سے نہیں رہ پاتے۔ یہ عجیب اللہ تعالیٰ کا قانون ہے۔ دیکھیے حضرت لوط علیہ السلام روانہ ہو گئے، بستی پر عذاب آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نکلے، عراق والوں پر عذاب آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں بیٹھ کے نکل گئے، عراق والوں پر عذاب آیا۔ مکہ والوں نے پیارے مدنی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالا تو مکہ والوں پر قحط کا عذاب آیا، ان کے لوگ قتل کیے گئے، ان کی زندگی میں سکون اور چین ختم ہو گیا۔ خدا کا قانون اٹل ہے کہ جس قوم نے بھی نبی کو نکالا،
اللہ نے اس قوم کو ان کے شہر میں چین سے رہنے نہیں دیا، چین اور سکون ختم ہو گیا۔ اللہ 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 ہمیں نبی کا ادب عطا فرمائے، نبی کی سنت پر عمل کرنے والا بناوے۔